یا حبیبی یا رسول اللہ 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 یا نور اللہ. ویلکم بیک ناظرین اکرام، صوفیاء کی بات ہو رہی تھی، اللہ کے پیاروں کی بات ہو رہی تھی. تو اسی سلسلے پر مزید بات کرنے کے لیے میں انتہائی ادب سے التماس کرتا ہوں جناب محترم پروفیسر محمد یعقوب خلیقی صاحب کو. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تصوف سنتے آ رہے ہیں کہ بڑا اہم موضوع ہے، تو آپ فرمائیے کہ تصوف ہے کیا اور صوفی کسے کہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے میں اس تقریب سعید میں جو حضور شاہ نقشبند سرکار گوجروی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک کی انعقاد پذیر ہے اور شعور ٹی وی کے لائیو ٹرانسمیشن میں ہم اس وقت حاضر ہیں، اور نہایت ہی پر لطف اور پرکیف ماحول ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی ہوئی. اس تقریب میں جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، جیسا کہ ہمارے ہوسٹ نے سوال کیا ہے کہ تصوف کیا چیز ہے، تو ناظرین میں نے اسی حوالے سے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہی ہے کہ بس اسی نے فلاح پائی جس کا تزکیہ ہوا، جس کا تزکیہ نفس ہوا، جس کی طہارت ہو گئی، جس کے نفس کو طہارت ملی اور اس کو قلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملی. گویا تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو دراصل اسلام کی روح ہے، جو بنیاد ہے اسلام کی، جو آغاز ہے. اس کے بعد اعمال جو ہیں وہ مقبول بارگاہ ہوتے ہیں. اگر کسی کو باطنی طہارت نصیب نہ ہو، جس کو باطنی طور پر جس کا وضو نہ ہو، اس کے بغیر وہ جو عبادات ہیں وہ عبادات بظاہر تو ہیں مگر وہ درجہ احسان تک نہیں پہنچتی. عبادات کی روح جو ہے وہ حقیقت میں حضور یہ قلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جب تک اس کا قلب حاضر نہ ہو. اور ایک حدیث پاک جو بہت معروف سنائی جاتی ہے، حدیث جبریل کے نام سے ہے، جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 سوالوں میں سے ایک یہ سوال بھی ہوا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت تو یہ ہے، اللہ کی عبادت تو اسے کہتے ہیں کہ اسے دیکھا جائے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس درجہ احسان تک پہنچنے کے لیے جو بنیاد ہے وہ تزکیہ نفس ہے اور تصفیہ قلب ہے. جس کا تصفیہ قلب ہو جاتا ہے اس شخصیت کا نام صوفی ہے. اور اس صوفی کے جو مقامات ہیں وہ پھر صوفیاء کو ہی علم ہے حقیقتاً. ہمیں وہاں تک اتنی رسائی نہیں ہے جہاں جس کیفیت سے بندہ بہرہ ور نہ ہو اس کو بیان میں لانا بھی مشکل ہوتا ہے. لہٰذا مجھ پر جو سوال کیا گیا ہے وہ تصوف ہے. تو تصوف سے میں نے عرض کر دی کہ یہ صوفی کا لفظ ہے، یہ صفائی سے نکلا ہے. بالکل صحیح.
جو صاف ستھرا ہو جائے، اندر سے اس کا وضو ہو جائے، غیر سے اس کا دل خالی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو چراغ ہے اس کے دل میں روشن ہو جائے، تو پھر اس سے غیر ختم ہو جاتا ہے. اس کا دل کسی قسم کے غیر کو قبول نہیں کرتا. اس پر اگر کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ دماغ تک ہوتا ہے، قلب پر نہیں اترتا. تو دماغ جو ہے وہ بھی جب قلب کا ساتھ دیتا ہے تو پھر وہ دماغ سے ہی وہ بیک واپس چلا جاتا ہے. ایسی کیفیت کا نام، ایسی دولت کا نام، اس ورثے کا نام تصوف ہے، جس پر بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہے، نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، کلمے کا نور کہہ لیں اسے، قرآن کا نور کہہ لیں، حج و زکوٰۃ کا نور کہہ لیں، سجدوں کا نور کہہ لیں. یہ تمام جو انوار ہیں اس کو نصیب ہونے جب شروع ہوتے ہیں تو وہ بندہ صوفی کہلاتا ہے. قرآن پاک نے جیسے ہمارے ہوسٹ کہہ رہے تھے کہ کہیں انہیں ولی اللہ کا نام دیا ہے، کہیں مقربان حق کہا، کہیں صادقین کہا، کہیں صالحین کہا. یہ الفاظ مختلف ہیں جو قرآن پاک نے جو میں موجود ہیں. تو ہمیں ایسی ہستیوں کا جو آج جس کی عرس کی تقریب بھی ہے، تو ہم سب مل کر انہی کے دامن سے وابستہ ہو کر ہم پھر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے ہیں اور وہ فیض حاصل کرتے ہیں جو در حقیقت اسلام کی روح ہے. یا حبیبی یا رسول اللہ، 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 یا نور اللہ.